إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ کئی خطبات دے اندر یہ بات بیان ہوئی کہ جب حق واضح ہے اور اس پر منزل من اللہ یعنی آسمانی دلائل موجود ہیں، اور دلائل بھی قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اکثریت لوگ کی جو ہے وہ شرک پر ہے، بدعات پر ہے، خرافات پر ہے، کفر پر ہے. زیادہ تعداد کفار کی ہے، اور پھر مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہیں. اس کی وجوہات کیا کہ لوگ حق قبول کیوں نہیں کرتے، جبکہ اہل باطل کے پاس دلائل بھی نہیں، یا دلائل گھڑے گھڑائے ہوں گے، بنے بنائے ہوں گے، یا چند عقلی باتیں لوگوں کے سامنے پیش کریں، یعنی ایسے دلائل نہیں ہے جن پر دل مطمئن ہو سکے. لیکن اس کے باوجود اکثریت جو ہے وہ گمراہوں کی. اس کی کیا وجوہات ہے؟ حق لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات جو علماء امت نے بیان کی.
ان میں سے تقریباً 2 جو وجہ ہے وہ ہم نے گزشتہ کئی خطبات میں بیان کی۔ ایک وجہ کہ جہالت ہے معاشرے میں، جس جہالت کی وجہ تو وہ غور و فکر ہی نہیں کرتے، تدبر ہی نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو جہاں لگا ہے اس پر خوش ہے، اور حق کی تڑپ اور حق کی چاہت اور حق کی طلب نہیں ہے۔ رب کا اصول قانون یہ ہے کہ جب تک حق کی تڑپ نہ ہو، تلاش نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت ضروری ہے کہ تڑپ بھی دل وچ اندر۔ اس پر 2 خطبات کے اندر دلائل ذکر ہوگی۔ آج گزارشات دے اندر حق کے درمیان اور باطل کے درمیان جو روڑا ہے، یا جو روڑے ڈالے گئے، کانٹے بچھائے گئے تاکہ لوگ حق کی طرف نہ جائیں، حق قبول نہ کریں، اس لیے تیسری وجہ جو بالکل دوسری کے ساتھ ملتی جلتی ہو، جس میں سے تڑپ بھی نظر آئے اور ساتھ تیسری اصل جو وجہ ہے جس وجہ سے لوگ حق قبول نہیں کرتے، یہ غلط فہمی ڈال دی گئی، دل و دماغوں میں یہ بات پھیلا دی گئی ہے، ڈال دی گئی ہے کہ ہم ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل لوگ ہیں، دین سمجھنا ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بڑا مشکل دین ہے، قرآن مشکل ہے، حدیث مشکل ہے، بہت سارے علوم پر جب تک دسترس نہ ہو قرآن اور حدیث سمجھ نہیں آ سکتا، لہٰذا یہ قیامت والے دن ہی پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ اب اس طرح کریں کہ دنیا اندر جس پر آپ لگے ہیں اسی پر وقت گزارے، قیامت والے دن پتہ چلے۔ ذرا آپ سوچیں، ایسی کوئی شک نہیں کہ قیامت والے دن پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، جنت میں کون ہے، جہنم میں کون ہے، لیکن پتہ چل جائے گا جب قیامت والے دن فائدہ کیا ہوگا۔ بندے کے سامنے جہنم نظر آ رہی ہے اور بندہ کہے کہ مجھے آج پتہ چلا ہے حق ہے یہ ہے اور باطل یہ ہے، تو کیا اس میں دنیا ہی دوبارہ آن دیتا جائے؟ کیا کوئی قانون ہے کہ اس کا یہ عذر، یہ بہانہ قیامت والے دن قبول ہو جائے کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا، میں جاہل آدمی تھا، لہذا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجو؟ جب وہ قیامت والے دن یہ عذر قابل قبول ہی نہیں، اور بہت سارے کفار اسی غلط فہمی پر، بہت سارے گمراہ اسی غلط فہمی پر حق قبول نہیں کرتے، اور قیامت والے دن وہ یہ بات بطور عذر پیش بھی کرے کہ یا اللہ
ساری درخواست ہے فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہی حق ہے، اب ہماری گزارش یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، کنا نعمل صالح ونعمل صالحا، کہ یا اللہ ہمیں بھیج کہ ہم عمل کریں نیک صالح ہو کے آئیں گے، لیکن اللہ اس عذر کو قبول نہیں کرے گا اور واپس نہیں بھیجے گا۔ جب طے ہے کہ واپس آنا ہی نہیں، فرجعنا نعمل صالحا کہہ کے رب نے واپس بندے کو لٹانا نہیں، بندہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھیج، ہم نیک عمل کریں، لیکن اللہ نہیں بھیجے گا۔ کہیں گے کہ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج، اللہ نہیں بھیجے۔ جب بھیجے گا ہی نہیں تو قیامت والے دن حق نظر بھی آ جائے، سمجھ بھی آ جائے تو فائدہ کیا ہو؟ مزہ تو اس میں ہے کہ دنیا میں سمجھ آئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اور پھر بندہ اس پہ چلے اور زندگی بسر کرے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ قیامت والے دن پتہ چلے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، پتہ چلے گا لیکن فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا دنیا کے اندر ہی ہر انسان پہ لازم ہے کہ وہ حق کی تلاش میں نکلے، حق پرکھے، حق پڑھے اور حق کا مطالعہ کرے، حق تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرے ہم اس کے لیے راستے کھول دیتے، رہنمائی کرتے۔ جب اللہ کا یہ وعدہ ہے تو پھر اس وعدے پہ غور کیجیے اور حق قبول کیجیے، تلاش کیجیے، پڑھیے۔ کفار یہ بات کہندے سر کہ ہمارے لیے جو دلائل آپ دیتے ہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان دلائل کے لیے ہمارے کانوں پر پردہ ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں، بہرے اور گونگے یہ قوم ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کیا آنکھیں تو ہیں، دنیاوی معاملات میں سب کچھ دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے تو قرآن اور حدیث کو نہیں دیکھتے۔ دل ہے سب کچھ سوچتے ہیں، نہیں سوچتے تو آخرت کا اور قیامت کا اور حق کا نہیں سوچتے۔ کان ہیں سب کچھ سنتے ہیں، نہیں سنتے تو قرآن و حدیث کو اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ لہذا اپنی بصیرت، اپنا دل و دماغ ذرا کھولیے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے اور حق کے لیے۔ دین انتہائی آسان ہے، اس غلط فہمی سے نکلی۔ اس بات بھی کوئی شک نہیں کہ قرآن و حدیث میں بہت سارے مشکل مسائل ہیں، وہ ہماری سمجھ سے، عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہے۔ اگر ہم بھی اس مقام پہ کھڑے ہو کے بھی سمجھانا چاہے تو ہم نہیں سمجھا پائیں گے، جس کے لیے بڑے علماء کی اور کبار علماء کی ضرورت۔ وراثت کے مسائل ہیں، تجارت کے بہت سارے مسائل ہیں، دیگر بہت سارے مسائل شریعت میں جنہیں ہم شاید اپنے خطبات میں، واعظ میں ہم نہ سمجھا سکے اپنی علم کی کمی کی وجہ سے۔ تو جب ہم سمجھا نہیں پائیں گے تو عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ بڑے علماء، کبار علماء جن کو اللہ نے ملکہ دیا ہے، مہارت دی ہے قرآن و حدیث کے علوم پر، وہ آ کے سمجھا دیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جو سوالات قبر میں آپ سے ہونے ہیں، ہر بندے سے ہونے ہیں،
عالم ہو، جاہل ہو، حامی ہو، خاصی کوئی ہو، سوالات قبر کے ایک ہی ہے۔ صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، محدث ہو، امام ہو، بزرگ ہو، قبر میں سوالات ایک ہی ہیں اور ان کے جوابات بھی ایک ہی ہیں۔ اور اگلی بات سن لیجئے، جس پر نجات ہے، جس عقیدہ توحید پر ہماری نجات ہے اور جس اتباع رسالت پر ہماری نجات ہے، وہ مسائل جس کا تعلق کامیابی کے ساتھ ہے، آخرت کے ساتھ ہے، جنت کے ساتھ ہے، جس کا نجات کے ساتھ ہے، اللہ نے وہ قرآن میں انتہائی آسان بنا کے نازل کی ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ عامی آدمی سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تجارت کے مسائل کو تم جانتے تھے یا نہیں، طلاق کے احکام و مسائل تم جانتے تھے یا نہیں، وراثت کے مسائل تم جانتے تھے یا نہیں۔ یہ تو سوال ہی نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہو رہا ہے کہ شرک کیا ہے یا نہیں، توحید پر تم رہے ہو یا نہیں۔ جب سوال یہ ہے، جب سوال ہی آسان ہے، عام سے سوالات ہے، اور عقیدہ توحید انتہائی آسان پیرائے میں قرآن میں بیان ہوا ہے، سارا قرآن پڑھے، جہاں عقیدہ توحید بیان ہوا ہے اللہ نے انتہائی آسان بیان کی۔ مثلا اللہ بیان کرنا چاہتا تھا کہ جن قبر والوں کو تم پکارتے ہو، جن مردوں کو تم پکارتے ہو، جن بتوں کو تم پکارتے ہو، یہ تمہاری پکار نہیں سنتے اور تمہارے مشکل حل نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں سوال ہے قیامت والے دن۔ اب رب نے یہ مسئلہ بیان کرنا تھا، تو اب اس کی مثال قرآن میں دیکھ لیں کتنی آسان ہے۔ جس کے لیے پڑھا لکھا ہونا، ڈگریوں کا مالک ہونا کوئی شے بھی نہیں ہے، ان پڑھ کے سے ان پڑھ کیوں نہ ہو اس کو سمجھ آ جاتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کنواں ہو، ذرا غور کرنا رب کی مثال پر اور اس انداز پر اور اس سادہ سے مثال اور واقعے پر، اب حیران ہوں گے کہ اللہ اس عقیدے کو کتنا آسان انداز میں سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک کنواں ہو، ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر پیاسا آدمی کھڑا ہو۔ اب کنواں کی حقیقت سمجھنے واسطے کچھ علم کی، دنیاوی کوئی عصری علوم کی یا میٹرک ایف اے کی ضرورت ہے۔ ان پڑھ بھی بندہ سمجھتا ہے، پڑھا لکھا بھی سمجھتا ہے کہ ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اوپر ایک پیاسا آدمی کھڑا ہے، اس کو پیاس لگی ہوئی، اور وہ کہتا ہے اس کنویں سے کہ میں اس پر پیاسا کھڑا ہوں، لہذا پانی مجھ تک آنا چاہیے، میرے منہ تک پہنچنا چاہیے، پانی اوپر آنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی بھی کھڑا رہے، مر تو جائے گا لیکن وہ پانی اوپر نہیں آئے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں، جو قبروں میں دفن ہیں، نیچے گڑھوں میں ہیں، کنووں میں ہیں، وہاں سے تمہاری مشکل کو وہ نہیں پہنچتے اور نہیں سنتے۔ اب بتاؤ کتنی سادہ مثال ہے، اور بندہ کہے کہ میں نے سمجھ نہیں آتا۔ بھائی سمجھ تو تب آئے جب سمجھنے کے ارادے نیت سے گھر سے نکلا ہو اور اس بات پر طے ہو گیا ہو کہ ہو سکتا ہے میرا عقیدہ غلط ہو۔ جب رسول اللہ فرما گئے کہ 73 گروہ میں سے 72 گروہ جہنم میں جائیں گے، 1 گروہ جنت میں جائے گا، کہیں میرا شمار باطل گروہوں میں نہ ہو، ذرا تحقیق تو کر۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں تحقیق ہوتی ہے، آخرت کے معاملات میں ایمان عقیدے کے حوالے سے، کیونکہ اس کی اہمیت ہی ہمارے دل و دماغ پہ نہیں ہے، اس لیے تحقیق کرتے نہیں اور کہتے ہیں جہاں کوئی ہے ٹھیک ہے، ہمارا باپ دادا، ہمارا بزرگ، ہماری ساری یہ ان کا مقام درجہ تھا، وہ پھر کیوں نہیں اس کو قبول۔ اتنے بندے غلط ہو سکتے، اتنے بندے غلط ہو سکتے۔ بھائی کس نے کہا اتنے غلط نہیں ہو سکتے؟ کیا نبی علیہ السلام تھوڑے نہیں تھے؟ صحابہ کرام زیادہ کون تھے؟ کفار تھے اور وہ غلط نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام
حق پر تھے، اکیلے تھے، ان کے باپ اور ان کا خاندان اور ان کی قوم اکثریت میں تھی لیکن غلطی پر تھی۔ فرعون اس کے حواری زیادہ تھے لیکن غلطی پر تھے۔ نمرود اور اس کے ساتھی تھے اور غلطی پر تھے۔ جو قومیں تباہ برباد ہوئیں وہ ساری غلطی پر تھی۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ زیادہ بندے گمراہ نہیں ہو سکتے، زیادہ بندے غلط نہیں ہو سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی اصول ہی نہیں ہے شریعت میں کہ زیادہ بندے یا اتنے بندے غلط ہو سکتے۔ ساڑھے مسلک کے اتنے علماء ہیں، کبار علماء ہیں اور بڑے بڑے پگڑیاں اور گدیاں ہیں، وہ غلط ہو سکتے ہیں؟ بھائی ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو پڑھا نہیں ہے تم نے؟ قرآن کیا کہتا ہے علماء کے بارے میں، پیروں بزرگوں کے بارے میں؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ اے لوگو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، زیادہ علماء اور زیادہ پیر لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھا رہے ہیں اور وہ غلطی پر ہیں۔ قرآن کہتا ہے وہ غلطی پر ہے اور زیادہ غلطی پر ہے، کثرت مولویوں کی غلطی پر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تم ان کو علماء سمجھتے ہو؟ رب نے فرمایا احبار۔ احبار کس کی جمع ہے؟ ہیبر کی۔ ہیبر بہت بڑے عالم کو کہتے، ساڑھے چھوٹے چھوٹے بندوں کو، واعظین، مقررین، خطباء کو ہیبر نہیں کہا جاتا، علم کا پہاڑ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ کو ہیبر امت کے علم کا پہاڑ، اس کو ہیبر کہا جاتا ہے۔ اس کی جمع احبار ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑے مولوی، پڑھے لکھے، گہرے علم کے مالک، اکثریت ان کی جھوٹ کے انداز سے، طریقے سے، باطل انداز سے لوگوں کا مال کھا رہے۔ قرآن کہتا ہے زیادہ گمراہ ہیں مولوی، بڑے پڑھے ہوئے، چھوٹے نہیں، بڑے حبار، احبار، وہ بڑے جو ہے نا وہ گمراہ ہے۔ والرہبان، اور صوفی، پیر، رہبانیت، دنیا سے الگ تھلگ، ملنگ، مجذوب، دنیا سے کٹے ہوئے، جنہیں ہم مجذوب کہتے ہیں، رہبان کہتے ہیں، دنیا دی پرواہ ہی کوئی، دنیا کی ایسی پرواہ نہیں، نہ نہاتے ہیں، نہ دھوتے ہیں، نہ شادی ہے، نہ خوشی ہے، نہ غمی ہے، مجذوب ہے، پاگل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے ان کی اکثریت ایسے کی ہے جو لوگوں کا باطل طریقوں سے، باطل انداز سے مال کھا رہے۔ تو ہم کیسے کہہ لیں یار ساڑھے علماء غلط ہو سکتے ہیں؟ ایڈے ایڈے علماء دی قرآن کہہ رہا ہے، ایڈے ایڈے علماء جنہوں تسی آدھو نا انہیں نے وہی گمراہی پر تھے۔ جب قرآن پاک آیا نا، قرآن پاک یہ آیت اتخذوا آبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے بڑے بڑے مولویانوں، بڑے بڑے علماءوں اور بڑے بڑے بزرگانوں، صوفیانوں، پیرانوں اپنا رب بنا لیا سی اللہ نو چھوڑ کے۔ یہودی عیسائیاں اپنے مولویانوں رب بنایا سی۔ کس نے کہا؟ قرآن نے۔ جدو آیت نازل ہوئی تو سیدنا عدی بن حاتم طائی رضی اللہ تعالی، حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، آج بھی اس کی قبر موجود ہے۔ سعودی عرب میں جائیں تو وہاں ایک ضلع ہے منطقہ حائل، وہاں اس سے آگے ایک بستی ہے، وہاں اس کی یہ قبر آج بھی موجود ہے، بڑی لمبی قبر ہے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یا 10-15 فٹ کے یعنی قد ہو گئے، اتنی بڑی قبر آج بھی محفوظ۔ بڑا سخی تھا یہ،
بلکہ اس کی سخاوت عرب میں معروف تھی، ضرب المثل تھی۔ آج بھی ہمارے ملک میں برصغیر میں یہ کہتے ہیں کہ تم کون سا حاتم تھا، یہ یعنی اس کی سخاوت مشہور تھی، لیکن یہ مسلمان نہیں تھا، شرک کرتا تھا لیکن سخی تھا۔ ساڑھے بھی یہ بیماری ہے نا، کچھ سخاوت کرتا ہو، خرچ کرتا ہو مساجد پر، دین پر، علماء پر، اہل دین پر، تم کہتے ہیں اتنا سخی بندہ بھلا شرک کر سکتا ہے، اتنا مال خرچ کر۔ حاتم تائی سے بڑا تو نہیں نا سخی ہو سکتا، شرک کرتا تھا، سخی تھا، اس سے بڑا سخی کوئی نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا ہے عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی بنے، یہ رسول اللہ کے غلام بنے، اور اس کی بیٹی سباہا، اس نے اسلام قبول کیا، اور بڑی مشہور وہ حدیث ہے کہ سباہا گرفتار ہو کے آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پر اپنی چادر ڈالی تھی، پھر رسول اللہ کے پاس وہ رہی تھی، پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں آزادی رہائی چاہتی ہوں۔ آپ نے اس کو رہا کر دیا، فرمایا چلی جاؤ واپس اپنے علاقے میں، اور 4 صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو چھوڑو تاکہ راستے میں اس کی عزت غیرت بھی محفوظ رہے۔ 4 صحابہ جائے اور 4 مومن مل کے ایک گناہ پہ اکٹھے نہیں ہوں گے، چلے گئے۔ جب عدی نے دیکھا کہ میری بہن اور 4 جوان بندے ہیں اور ان کے ساتھ آ رہی، ایک طرف تو بھڑک کے غیرت تلوار اندر سے نکال لی کہ میں لڑتا ہوں مرتا ہوں، میری بہن ان کے ساتھ آ رہی، تو آگے سے بہن روک لیا۔ فرمایا عدی سن لو، فرمایا بتاؤ تمہاری حالت کیفیت، راستے میں آئی ہو کیسی گزری ہے؟ فرمایا میں نے تیری حویلی کے اندر بھی عزت غیرت نہیں پائی جو محمد کے صحابہ میں راستے میں پائی۔ اس کی کوئی فکر نہ کر، بس ایک خواہش لے کے آئی ہوں، اس لیے رہائی لے کے آئی ہوں کہ آؤ اس محمد کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو دیکھیں، اس کی زیارت تو کر، اس کے اخلاق تو دے، ان کی جماعت کی طہارت پاکیزگی دیکھ، دیکھنے والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی بہن کے ذریعے عدی مسلمان ہو گئے۔ یہ دونوں بہن بھائی صحابیہ ہے، بہن بھی صحابیہ بنی ہے، بھائی بھی صحابی بنا ہے، اور بہن کے ذریعے اسلام لے آئے۔ بہن نے بھی کمال سے رسول اللہ کا نقشہ کھینچا ہے اور اسلام کا نقشہ کھینچا ہے، اس کا وعدہ ہے نا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں آیت مبارکہ سنی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ یہود و نصارہ اپنے بڑے بڑے علماء نو اور اپنے پیران بزرگاں نو اللہ نو چھوڑ کے انہوں نے رب سمجھدے سن۔ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ نو سنن تو بعد بولے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہے ہیں کہ اسی یعنی عیسائی مذہب دے اندر، یعنی اسی عیسائیت مذہب اندر پہلے سا، اسی علماء نو رب بنا دے سا۔ قرآن کہہ رہے ہے کہ اسی پیرانوں بزرگانوں اور اپنے مولوی نو رب سمجھے سا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جڑا قرآن نقشہ پیش کیتا ہے اسی تے اس طرح نہیں سی کر دے، میں جو عیسائی رہا اسی تے اس طرح نہیں سی کر دے، اسا کدے اپنے مولویاں رب نہیں سی کیا، اسا کدے پیرانوں رب نہیں سی کیا، اسی رب نہیں سی بنا دے، رب نہیں سی کہندے، تے قرآن تے کہہ رہے ہیں۔ یہ آیت تو ٹکرا رہی ہے کس سے؟ عقل سے، دماغ سے، امر واقع سے، کہ ہم اپنے مولویوں کو رب کہتے نہیں تھے۔ میں عیسائی رہا ہوں، عیسائی مذہب میں رہا ہوں، بعد میں اسلام قبول کیا آپ کی زیارت دیدار کے بعد، ہم اپنے مولویوں کو رب نہیں کہتے تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم رب کہتے تھے۔ ذرا اس میرا ذہنی جو ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، ذرا اس کو دور تو فرمائی۔
ہاں آج بھی تسی جا کے کسی نے کہو بس تسی پیران رب آندر لا حول ولا قوت الا باللہ، رب تو اللہ ہے جی، اسی کیوں آکھنا پیرانوں اللہ؟ ہم نہیں رب کہتے انہیں، ہم نہیں معبود کہتے انہیں۔ عدی بن حاتم دے دماغ ہے یہی آیت مبارکہ اسی وجہ تو ٹکرائی نا، یہ ساڑھے لئے ہدایت دا ذریعہ بننا سی۔ آپ نے فرمایا عدی رضی اللہ تعالیٰ چلو تسی رب کہندے تے نہیں سی، لیکن ایت داسنا جڑے مولوی چیز حرام کرنا نو حرام تے سمجھ دیا ہونا، جس چیز نو مولوی حلال آکھنا حلال تے آن دیا ہونا، جس کو تمہارے بزرگ منع کرتے ہیں کہ یہ حلال چیز ہے یہ نہیں کھانی، میں نے رکھ ہے میں نے پیران دی دس ہے کہ وڈا گوشت نہیں کھانا، وہ جو بزرگوں کی دس ہے کہ فوتگی والے گھر نہیں جانا، میں نے فلاں نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے اپنے بالوں کا ایک حصہ نہیں مڈوانا، میں نے پیران دی رکھ ہے دس ہے کہ تم اپنے مرد ہو کے کننا وچ بالی پانی، میں نے بزرگان دی دس اور رکھ ہے کہ اپنے ہاتھ چکڑا پڑا، یہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ فرمایا عدی جس نو مولوی حلال حرام آکھنا وہ من لیندے سونا، جس کو سون بزرگ صوفی رکھ دسنا اس سے عمل کردے سونا، یا رسول اللہ یہ تو کرتے تھے۔ فرمایا یہی ہوتا ہے رب بنانا، باوی رب نہ کبھیے، رب نہ گئے، لیکن کام تو وہی کیے نا جو رب کے کہنے پہ کرنے تھے، تم نے بزرگوں کے کہنے پہ کیے۔ آپ دیکھ لیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، اللہ ان سارے بزرگوں کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ آپ ذرا اہل تقلید کا رد کریں نا، ان چاروں ائمہ کرام کی جو مقلدین ہیں ان کا رد کریں کہ آپ ان کو نبی سمجھتے ہیں، ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، ان کی ہر بات کو آپ حرف آخر سمجھتے ہیں، تو کہا کہ نہیں جی اسی انہوں نے کوئی نبی کا درجہ دینے ہیں، اسی تو نبی نہیں کہتے۔ بھائی نبی تم نہیں کہتے، یہ ہمیں بھی پتہ ہے تم نہیں کہتے، تم یہ نہیں کہتے کہ یہ نبی ہیں، لیکن تم نے آج تک امام کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی، حدیث کو چھوڑ دیا، امام کے قول کو نہیں چھوڑا۔ یہی ہوتا ہے کسی کو نبی ماننا۔ کام تو وہی لیا ہے نا جو نبیوں سے لیا جاتا ہے، نبیوں کی اتباع ہوتی ہے نا، اطاعت ہوتی ہے، تو کام تو وہی کر رہے ہو نا۔ ضروری ہے نام رکھے تو تب ہی ماننا۔ مرزائیوں نے مرزے کو پہلے نبی کہا پھر بات مانی، دلیر تھے نا، جیسے بھی تھے مرتد تھے لیکن دلیری تو کی ہے نا، پہلے نبی بنایا پھر بات مانی۔ مسلمانوں نے اماموں کو نبی بھی نہیں بنایا، بات بھی ہر مانی اور حدیث کو چھوڑ کے مانی۔ صرف کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ضروری ہے کہ وہ بات کہی جائے تب بھی ہوتا ہے، کام تو وہی ہے۔ دعائی بزرگوں سے، وسیلہ بزرگوں کا، دعا بزرگوں کی، داتے وہ، غریب نواز وہ، ہون رب نوی کہو تو پھر رب رہ گئے، کوئی فرق رہ گیا، کوئی حرج رہ، کوئی کمی رہ گئی۔ گنج بخش کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ گنج شکر کون ہے؟ وہ پیر ہے۔ غریب نواز کون ہے؟ پیر ہے۔ دستگیر کون ہے؟ پیر ہے۔ داتا کون ہے؟ علی حجویری ہے۔ پھر ہو رب کنوں اخیندہ ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ فرمایا دی ان کے حلال حلال جانتے تھے نا؟ کیا حلال نہیں جانتے؟ کیا حدیث میں نہیں ہے لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، جب تک ولی راضی نہ ہو نکاح نہیں ہوتا۔ حدیث امی عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل 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 ہے۔ جب حدیث ہے طے ہو گئی بات، تو کیا مفرور بچیوں کے نکاح عدالتوں میں ہوتے نہیں؟ بغیر ولایت کے نہیں ہوتے؟ اور جو پڑھاتے ہیں وہ پڑھاتے نہیں ہیں مولوی، اور جو پڑھا رہے کیا وہ باطل طریقے سے مال پیسہ نہیں لے رہے؟ تو کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ حدیث ہے؟ پھر کیوں پڑھا رہے؟
اس لیے کہ امام نے اجازت دی ہے نا، حدیث نے تو اجازت نہیں نہ دی، امام صاحب نے اجازت دی ہے نا، فقہ نے اجازت دی ہے نا، شریعت نے حرام کیا، بزرگوں نے حلال کیا، اب کس کے حلال کو مانا؟ جو مولوی نے حلال کیا اور اس کو حرام نہیں سمجھا جس کو محمد مصطفیٰ نے حرام کیا۔ بتاؤ اور کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، قرآن حدیث اسی لیے تو مولوی کہتے ہیں یہ مشکل ہے، اے سمجھ نہیں آتا، اے دے نڑے نہ جائے۔ اگر سمجھ آ گئے، اس لیے تو میں کہا کرتا ہوں یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنے دیتے نماز میں ظالم، کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ فاتحہ اگر پڑھو گے امام دے مگر توڑے مونچ اگ پہ ایڈی سخت آگے جڑی نماز دے وچ مونچ پہ جائے گی، آگ پڑ جائے گی تمہارے منہ میں، فاتحہ نہ پڑھے۔ اور فاتحہ بھی اس لیے نہیں پڑھنے دیتے، میں اپنی بصیرت سے کہہ رہا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم میں آیت موجود ہے کہ اللہ سانو سیدھا راہ دے دے۔ یہ سیدھے راہ علی بھی آیت نہ ہوندی تے نہ پڑھی رکھو برکت واسطے۔ اور بتایا اگر ان کو راستہ مل گیا، اللہ نے قبول کر لی تو یہ ہمارے پیچھے پھر نہیں رہیں گے۔ اللہ کے بندو، قرآن کو، حدیث کو، دین کو سمجھو۔ یہ غلط لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم عام لوگ ہیں جی، ہم جاہل ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا بھائی؟ جی 50,000 علوم، 50,000 علوم نہ ہونا او دے اتے بندے دی دسترس عبور نہ ہوئے نا تے قرآن حدیث نہیں سمجھ آندا۔ پہلے وہ 50,000 علوم سمجھو، سمجھتے سمجھتے مر جاؤ، قرآن حدیث پھر سمجھ نو آنے کسے نو نہیں۔ پہلے 50,000 علوم سکھو نا، جو قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے 50,000 علوم چاہیے۔ قرآن کے الفاظ سنیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے آسان نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اب یقیناً ہم نے قرآن کو آسان نازل کیا ہے، بالکل آسان ہے قرآن۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسر، دین اسلام انتہائی آسان ہے، دین انتہائی آسان ہے۔ کتنا آسان ہے؟ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نمائندے صحابی رسول نو بھیجے ہے کہ جاؤ فلاں بستی اندر، فلاں پنڈ اندر، ہوتے جا کے واز کرو، دعوت دیو اس قوم نو کہ لوگو اللہ دے نبی علیہ السلام نے من بھیجے ہیں، تسی اسلام قبول کر لو گے، نجات پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے، اور بتاں دی پوجا چھوڑ دو، غیر اللہ دی پوجا چھوڑ دو۔ اور مدینہ پاک اندر نبی علیہ السلام تشریف لے آ چکے ہیں، پیغام لے کے صحابی پہنچے، پوری بستی اندر قوم نے اکٹھیاں کیتا ہے۔ قوم نے نہیں کیا کہ اسی بات نہیں سن دے، نہیں سننا حق ہے۔ جب کوئی کہے نا کہ ہماری بات آگے سنے تو صحیح یار، ہم کہتے ہیں تم غلطی پر ہو، ہماری بات آگے سنے تو پھر سن لینی چاہیے، کہ اور تو کرنا چاہیے، سن لے کیا کہتے کیا ہے۔ ساری قوم نے بات نو سنے، سنن تو بعد کہنے لگے تسی واپس پلٹ جاؤ، اسی سفیر دا احترام ادب کرنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، لیکن اسی تحقیق کریں گے، سوچیں گے، دیکھیں گے اور پڑتال کریں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اسی تو کوشش کریں گے، اسی تحقیق کریں گے، پڑتال سرچ کریں گے۔ جب بندہ تحقیق کا ارادہ کر لے تو اللہ اس کے لیے راستوں کو کھول دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی خبر آئے تو تحقیق کرو، کوئی بات آئے تو تحقیق تو کرو۔ تحقیق ہی نہ کریے تو کہیے نہیں ہم جہاں لگے ہیں جناب ٹھیک لگے ہیں، سانوں کون چھیڑ سکتا ہے؟ جو ہمارے خلاف بات کرے گا ہم اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ دھمکی، یہ کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کرے۔ بندہ کے کھڈے گر رہے ہوئے تو بندہ ایک کہا بھائی تو اگے کھڈا ہی تے بچ جا، تے بندہ آگے بترنا موگلا، تو سانو کیوں دسیا اگے کھڈا ہے؟ بندہ سوچتا ہے بھائی یار ادھروں جو آ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ کھڈا ہوئے نہیں، میں کتے گرے ہی نہ جا۔ ہم کہتے ہیں آگے کھڈے ہیں جناب، شرک کے، بدعات کے، جہنم کی آگ کے، اللہ کے بندوں بچ جاؤ۔ ہم
ان کھڈوں کا ذکر کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، ہم خیرخواہی کر رہے ہیں۔ جب سویرے سویرے نکلے نا موٹر سائیکل گاڑی پہ، تو آگے سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ کی بتیاں جل رہی ہیں گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی، تو بندہ کوئی نہیں آتا، بس ٹھیک ہے چلتی ہیں تینوں کی، مسئلہ بندہ فوری بند کر لیتا، وہ اشارہ کرتا، یعنی اس کے کہنے پر ہم نے بتی بند کر لیا، مان لیا، یقین کر لیا، یہ فائدہ ہے نا۔ اور ہم نے کہا بس تم شرک پر ہو، بدعات پر ہو، جہنم کے راستے پر ہو، اللہ کے بندوں بچ جاؤ، اسی ٹھیک ہے، سانو کون ہے چھڑا نہ کہنا۔ تحقیق کیجئے، سارا پنڈ کہنے لگا سی تحقیق کریں گے، انہوں اپنا ایک نمائندہ ترجمان بنایا ہے، اور کتنا سیاںا بندہ ہوئے گا جنہوں پورے پنڈ نے اپنا نمائندہ ترجمان بنایا ہے۔ لیکن حدیث پاک اندر صحیح البخاری اندر انہوں عربی کیا گیا ہے، دیہاتی پینڈو۔ دین بڑا مشکل ہے جی، سان سمجھ نہیں آتا، تو ان شہر رہ کے سمجھ نہیں آتا ہے، پینڈوں سمجھ آ گیا۔ عربی ہے، دیہاتی ہے، بدو ہے، پیڑ میں رہنے والا ہے، اس نو نمائندہ بنا کے قوم نے بھیجا، جا مدینے تحقیق کر کے آ کہ واقعی محمد مصطفیٰ آئے ہیں اور سچے ہیں، ان کی ذرا دعوت سن گیا۔ وہ ہے سواری تو اترے ہیں مدینہ پاک اندر پہنچے ہیں، سواری تو اترے ہیں مسجد نبوی تو بار سواری بنی اندر پہنچے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اندر پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمانے، صحابہ کرام دے کول اندر پہنچ کے کی آندہ ہے، ذرا اس عربی دے الفاظ غور کرنا، اس دیہاتی بدو آدمی دے الفاظ غور کرنا۔ کہنے لگا ہے لوگوں توڑے اندر او کون ہے جنہیں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، جس نے نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، وہ ہستی کون ہے، وہ شخصیت کون ہے؟ صحابہ اکرام دا ادب احترام اکرام ویکھیے، کس نے انگلی دا اشارہ بھی نہیں کیتا، حالانکہ کہہ سکتے سن یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اشارہ بھی انگلی دا نہیں کیتا، انہوں شان مقام عزت عظمت رسول دے خلاف سمجھے ہے۔ کہنے لگے آن والے پچھن والے اس پورے اجتماع اندر پورے اکٹھ اندر نظر مار، جڑا سب تو سونا ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب تو زیادہ خوبصورت ہے نا وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پنڈ دا رہن والا سی، سانو جن دین سمجھ نہیں آندا، اینج پورے اجتماع دے نظر ماری نا تو صحیح پہچان گیا کہ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب آگے کہندہ ہے اگر حسن پہ فیصلہ ہونا ہے نا تو پھر تو چہرہ انہی کا چمک رہا ہے، یہی خوبصورت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہنے لگے صحیح پہنچے ہو، یہی ہے ہمارے مرشد، یہی ہے ہمارے پیر مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہن اگلا انداز دیکھنا کیا کہہ رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عربی ہوں، دیہاتی ہوں، پینڈ ہوں، ان پڑھ ہوں، تے میں اینا بھی نہیں پتا کہ وڈیرے لوگاں نال جنہاں اتنی شان مرتبہ درجہ ہوئے، تھوڑی شان کتنی ہے میرے علم تے نہیں، تھوڑی جماعت صحابہ جانے، میں نہیں پتا تھوڑی شان کتنی بلند مقام بلند ہے، لیکن میں نے وڈیرے لوگاں نال عزت والے لوگاں نال بڑی شان والے لوگاں نال کدے میں گل نہیں کیتی، تے میں کوئی گل کرن دا سٹائل انداز بھی میرا کوئی نہیں، میں پینڈو انداز یہ سوال کراں گا، ناراض تے نہیں ہوو گے، سادہ جا سوال کراں گا، یہ ہے وہ اندر کی کھری سوچ فکر، سادہ جی بات ہوئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناراض ہوں دیو تو میں پہلے دس دیو، کوئی گل سکھاونی ہے پہلے دس دیو، جی میں مخاطب ہونا او من طریقہ دس دیو، میں اپنے پنڈو انداز گل کرنی ہے، میرے نہ ناراضگی تے نہیں ہوئی۔ میں نے قوم نے نمائندہ بنا کے بھیجا، میں دین سکھن آیا، حضور نے فرمانا چاہیے تھا سی نا پہلے 50,000 علوم پہلے سیکھا نا، کوفے جا اتھے رہا پہلے، اتھے جا کے کوئی سکھ سکھاتے پھر آگے قرآن حدیث سکھیے تھے، ہے ہی بڑا مشکل ہے، سمجھ نہیں آندا، پھر ایک بندہ بھی مسلمان نے ہوندہ نا اس باللہ، سارے کہندے حضور سارے کہندے میں ایک دین لے آیا، مشکل بڑا ہے سمجھ نہیں ہوندہ، لوگ کہندے میں قربان جائے اس رسول سے جڑا اتنا دین سخت سوکھا مشکل لے آیا جڑا سمجھ نہیں آندا، حیا نہیں آتی، لوگوں کہتے ہوئے کہ دین مشکل ہے، قرآن کہتا ہے یسرنا القرآن، قرآن آسان ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے پورا دین آسان ہے، یہ بیٹھے ہیں بارہ مشکل ہے سمجھ نہیں آنا، بس ایس راستے نہ پیا،
پتہ ہے ان بدبختوں کو 2-4 دفعہ انہوں نے مسائل پوچھے تو یہ سمجھ جائیں، تحقیق کریں۔ آج ایسے 20 لوگ ہیں اور یہاں ایسے کئی بزرگ موجود ہیں جنہوں نے تحقیق کی تو اللہ نے سمجھ دی، نہیں کی تو نہیں کی، بس گھر سے نکلے ہیں اللہ نے رحمت کر دی، راستے تو پھر وہ خود کھولتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے پیارے آنے والے، جس طرح تیرا دل کرے سوال کر، میں محمد مصطفیٰ پوچھنے والے تو ناراض ہی نہیں ہوتا۔ اور سوال شروع ہو گئے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پہلا سوال، اللہ نے تو نبی بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے۔ ہوں ان پڑھن کا بھی کوئی طریقہ تو ہوتا ہے نا سمجھن کا۔ ہوں دوجا سوال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اللہ نے نبی بنایا ہے، میں نو سمجھ نہیں، میرے سمجھ تو یہ چیز بالا ہے، لیکن میں اپنے انداز اندر سمجھنا چاہنا، ذرا قسم دے سکتے ہو کہ تو اللہ نے نبی بنایا ہے؟ تسی من قسم دے کے کہو، اس لیے کہ تمہارا چہرہ جھوٹے انسان کا نہیں لگتا۔ من ذرا قسم دے دو، من یقین ہو جائے، بس من تو قسم تی اعتماد ہے۔ حضور کہہ سکتے سا نا، میں کیوں قسم چکا، نہیں یقین تے نہ صحیح نہیں۔ آپ نے فرمایا جس اللہ نے آسمان و زمین بنائے، مجھے اس کی قسم ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ کہتا ہے پھر مجھے کلمہ پڑھا۔ رسول اللہ نے قسم اٹھائی تسلی دینے کے لیے، حالانکہ محمد مصطفیٰ کی بات قسم کے بغیر بھی اسی طرح حق ہے، کوئی شک نہیں۔ اور یہ ایسی ناخلف قوم ہے، ان کو قسم بھی دے دیں یہ نہیں مان۔ حالانکہ میں نے کئی مرتبہ پورے ملک میں قسم دی کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کے بغیر ایک نماز بھی نہیں پڑھی، یعنی قسم دی کہ اللہ کی قسم ہے۔ مجال ہے چند بندوں کو اللہ نے ہدایت بھی بخشی۔ اگلے دن بھی ایک ساتھی نے ڈیرہ اسماعیل خان سے رابطہ کیا، جی تو سا قسم چکی جی، میں کہ جی چکی۔ آدھا میرا دل مطمئن نہیں، تو میں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ دی مرضی، اگر مطمئن نہیں ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ آپ کو ہدایت نہیں دینا چاہتا ہوگا۔ قسم میں نے اٹھائی، میں نے کہا مجھ سے قسم اٹھوا لے کہ قبر کو پختہ کرنا حرام ہے، قبر پہ سجدہ حرام ہے، قبر پہ چڑھاوا حرام ہے، قبر پہ اچھاڑ چڑھانا حرام ہے، قبر کا طواف حرام ہے، قبر والے کی نظر و نیاز حرام ہے، غیر اللہ کی نیاز حرام ہے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا حرام ہے۔ قسم اٹھوا لے، اگر قسم پہ یقین آتا ہے تو قسم اٹھوا لے۔ قبر پہ عرس حرام ہے، میلہ حرام ہے، کل بدعت ہے، 7واں بدعت ہے، 40واں بدعت ہے، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ تجھے قسم تے یقین ہے تو قسم دلوا لو۔ رسول اللہ نے قسم اٹھائی ہے، مجھے قسم ہے اس اللہ کی جس نے زمین و آسمان بنائے، اللہ نے مجھے سچا نبی بنایا، اس نے کلمہ پڑھ لی۔ پھر عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلمہ پڑھ لیا میں صحابی بن گیا، ہن دسو کوئی اس تو علاوہ کوئی تواڈے دین چیز ہے جس دے تے عمل کرنا پائے گا؟ آپ نے فرمایا 5 وقت نماز۔ کہنے لگا کچھ اور؟ فرمایا مال نصاب نو پہنچ جائے زکوٰۃ۔ یا رسول اللہ کچھ اور؟ فرمایا ماہ رمضان دے روزے اور بیت اللہ دا زندگی اندر ایک مرتبہ حج، اگر اللہ استطاعت دے طاقت بخشے۔ کہنے لگا کچھ اور؟ آپ نے فرمایا بس یہی ہے میرا دین۔ وہ کوئی نہیں، حضور نے فرمایا 11ویں نہ دیتی ہو تو مال نہ نقصان ہو جیسی ہو، اے بھی دیویں فلاں کری۔ جشن میلاد النبی دا جلوس بھی بہت ضروری ہے، اس تو بغیر بھی بندہ وہ رسول اللہ دا عاشق نہیں ہو سکتا۔ مجال ہے کسی چیز کا، حضور نے ذکر کیا، فرمایا نماز ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے نا تو نے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا 5 وقت نماز پڑھتا رہنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، ذالک الدین القیم، یہ محمد کا سیدھا دین ہے، یہ ہے دین صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج تک ہمارے نزدیک یہی دین ہے۔
ہم کہتے ہیں عقیدہ درست کر لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، حج کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے، یہی دین ہے۔ کہنے لگا اچھا یہی دین ہے، کہنے لگا پھر میں انہوں اجازت دیو، میرا پنڈ والے بندے انتظار کر رہے ہوں گے، میں انہوں جا کے سمجھانا کہ انہوں ان پڑھا، سمجھنے والا بھی عرابی ہے، جن کو سمجھانا ہے وہ بھی عرابی ہے، دین بڑا مشکل ہے جی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یہ اٹھے ہے تو کہنے لگا محبوب جی میں آیا سا اسلام قبول کیتا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ نے ہدایت بخشی اور میں واپس جا رہے ہیں تے جتنا تواڈے کول دین میں سکھیا تے سنیا تے سمجھیا ہے، واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اس دین چنا مینو اللہ دی قسم ہے، جی میں تسا قسم چکی ہے ایویں میں قسم چکنا، نہ دین کمی کرانگا نہ اضافہ کرانگا، جتنا سنے اس سے عمل کرانگا، نہ اضافہ کرانگا، اس تو ود کرنا کوئی نہیں، اس دے اندر کمی کرنی کوئی نہیں، جتنا تسا دسے ہے اے دوتے عمل کرانگا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، افلح ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ، اگر اپنے وعدے تے پکا رہا، دین جنے اضافہ نہ کیتا نہ کمی کیتی، میں محمد خبر دینا اے بندہ جنت داخل ہوئے گا۔ سمجھ نہیں آندہ سان دین، اے باہر نکلے ہے، سواری تے سوار ہویا ہے، مدینہ پاک تو باہر نکلے ہے، یوں ہی سواری دے ایک چوہے دی بلے او دے اندر اس جناب سواری دا پیر پھنس گیا ہے، سواری ڈگمگائی ہے، او تو گرے ہے تے فوت ہو گیا ہے، واپس پڑھ نہیں پہنچیا، حج نماز بھی نہیں پڑھی، روزہ بھی نہیں رکھیا، حج زکوٰۃ کوئی عمل نہیں کیتا، صرف ایک کو جملہ کیا ہے، ایک جملہ کہہ لو، ایک عقیدہ بنا لو، واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، نہ دین کمی کرانگا نہ اضافہ کرانگا۔ نبی علیہ السلام نے اطلاع ہوئی محبوب جی جڑا ہونے بندہ آیا سی عرابی دیہاتی ہوتے گر گیا ہے، ہو سکتا ہے گرن تو بعد دی حالت کیفیت کی ہوئے گی۔ محبوب علیہ السلام جلدی اٹھے، فرمایا میرے صحابہ چلو ذرا چلو، اس نو سنبھالیے، باہر نکلے مدینہ پاک تو، سواری قریب کھڑی ہے، گریا ہوئے ہے اور نیچے دی جناب جسم پہ ہے، دی جناب تھلے زمین ہوتے گرے ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام قریب ہوئے ویکھیا، آپ بھی زمین تے بیٹھ گئے، آپ نے ادھے ہلایا، اس نے سر نو اٹھایا، اپنی گود اندر رکھیا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی گود جو دا سر رکھ کے مٹی صاف کیتی ہے، وہ تو صاف کر کے فرمایا ہے۔ ایک حدیث اندر الفاظ نے آپ نے ادھے ہوٹھا نو نیچے موہو کے چوم لیا ہے، کیڑے ہوٹ جڑے آندے سن واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، فرمایا میرے صحابہ میں اپنی اکھاں نال ویکھ لیا انہوں جنت دے پھل کھلائے جا رہے ہیں، یہ جنت کے پھل کھا رہا، دین سمجھ آ گیا۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان سنیے، حدیث پاک سنن نسائی اندر ہے، ایک بندہ ہے عرابی ہے دیہاتی ہے، اس دل و دماغ چو گل نو نکالو کہ انپڑھا نو سمجھ نہیں آ سکتا، عرابیاں نو سمجھ آ سکتا ہے، بدوان نو سمجھ آ سکتا ہے، پینڈوان نو سمجھ آ سکتا ہے، دین سارے نو سمجھ آ سکتا ہے، جیڑا سمجھنا چاہے سمجھ آ سکتا ہے۔ قرآن نے استثناء نہیں کیتا فلاں آوے فلاں آوے، فلاں نو سمجھ آئے گا فلاں نو سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن نے مطلقاً کیا والذین جاہدوا، مجھے بتاؤ والذین آ جان تو بعد کیڑا بندہ مستثناء ہے، کیڑا بندہ الگ ہے، کس بندے دا ذکر آیا ہے کہ فلاں نو سمجھ آئے گا۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماتے نے جڑے بھی لوگ جڑا بھی بندہ کسی ملک دا، کسی زبان دا، کسی رنگ دا، کسی انداز دا، جیڑا بھی دین نو سمجھن واسطے میرے راہ اندر نکلتا ہے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہر بندے نال میرا وعدہ ہے میں او دے واسطے اپنی ہدایت دے دروازے کھول دے آنگا۔ شرط دے وے کہ سمجھن واسطے نکلے، اپنا دماغ ذرا جناب اس پاسے لگائے کہ سارے حق تے نہیں ہو سکتے، میرے اندر کمی ہو سکتی ہے، میرے مسلک اندر، میرے گروہ اندر، کہیں میں 73 گروہاں وچوں نہ ہو جاواں، میں اس گروہ چو کیوں نہ ہوواں، یقین ہو جائے کہ میں ہدایت والا گروہ طائفہ منصورہ فئہ ناجیہ، او گروہ جنہیں
نجات پانی ہے قیامت والے دن، او گروہ جنہیں قیامت والے دن جنت جانا ہے وہ دنال میرا شمار ہوئے۔ حدیث پاک سن لیجئے، عرابی ہے، پینڈو ہے، دیہاتی ہے، مدینہ طیبہ اندر آیا ہے، اسلام قبول کیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اپنی بستی نو چھوڑ آیا ہے، پڑ نو چھوڑ آیا ہے، قوم نو چھوڑ آیا ہے، آ گیا ہے نبی علیہ السلام دے کول، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہن واپس نہیں جانا، دین میں سکھ لیا ہے، میں واپس نہیں جانا، قوم دے حالات میرے واسطے مناسب نہیں، میں نو مدینے رکھ لو، میری ہجرت قبول کر لو، میں نے اتھے رکھ لو، میں اتھے ہی رہنا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تواڈے چوں کون ہے جڑا اس نو اپنا بھائی بنا لوے؟ مزید آ جائے روٹی کو نہیں دینا، کون ہے جڑا انہوں اپنا بھائی بنا لوے؟ ایک صحابی اٹھے فرمایا محبوب جی میں انہوں اپنا بھائی بنانا اپنے مال اندر ادھا حصہ دے آنگا، پورے مال ہے جیسا دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس طرح تو اپنا بھائی تیرا راضی ہے اس طرح تو اس دنال جناب محبت فرما۔ اگو بھائی کی کہنے لگا، مہاجر کی کہنے لگا میں نے کچھ نہیں چاہیدہ، میں اللہ واسطے ہجرت کیتی ہے، میں صرف توڑی خدمت کرتا رہاں گا۔ انہیں کیا میں توڑی بکریاں چراندہ رہاں گا، مدینے چ رہاں گا، محبوب دی زیارت ہوندی رہے گی، دیدار ہوندہ رہے گا، اتھے ہی رہاں گا۔ بکریاں چرا رہے نے، اپنے بھائی دیاں بکریاں چراندے نے، انصار بھائی دی بکریاں چرا کے لے ہوندے نے، روٹی کھا رہے نے، وقت گزر رہا ہے۔ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جہاد کی تے صحابہ کرام جہاد تے چلے گئے، اس نونان ساتھ لے گئے، بکریاں دی ڈیوٹی ذمہ داری تے اپنا بھائی دا جہاد تے چلا گیا ہے۔ جدوں جہاد تے پہنچے مال ملے ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جدوں اس دا وہ انصاری بھائی اپنا حصہ لین لگا مال غنیمت چو، آپ نے فرمایا دے واتے دو حصے نکالو، ایک حصہ اس دا ہوئے گا، ایک دا حصہ اس مہاجر بھائی دا ہوئے گا جڑا جہاد نہیں جا سکیا لیکن بکریاں دیاں چرا رہا ہے، ایک حصہ اس دا مقرر کر دو، ایک غلام بھی اس نو مل گیا ہے اور کچھ مال تھیلی ہے، او دے وچ کوئی درم و دینار وہ بھی او دے سے اندر آئے نے، یہ مال اپنا بھی گھر لے اپنے بھائی دا بھی گھر لے آیا ہے۔ شام نو بکریاں لے کے واپس آیا ہے، اس بھائی نے کہا اے تیرا غلام تیری جان چھوٹ گئی بکریاں چرانے سے، تجھے غلام مل گیا اور یہ مال بھی تجھے مل گیا۔ فرمائے مال میں نو کیوں ملے آئے؟ کہنے لگے تو ساڑھا بھائی مہاجر، رسول رحمت نے تیرا حصہ نکالے مال غنیمت چو، غلام نال لے آئے، تھیلی مال دی بھری ہوئی نال لئیے، سیدھا نبی علیہ السلام دی خدمت اندر، دنیا واسطے دین نو استعمال کرنے والوں، دنیا واسطے مسلک و منہج نو استعمال کرنے والوں، دنیا واسطے سارا کوئی یا مسلک یا منہج عقیدہ چھوڑنے والوں، اس حدیث سے غور کرنا، بدعات پہ عمل کرنے والوں، خرافات پہ عمل کرنے والوں، تعلقات دی بنیاد تے، رشتے دی بنیاد تے، اسلام دین شریعت سنت دی پرواہ نہ کرنے والوں، کوئی مسئلہ نہیں دنیا دے معاملات نہ چل رہا ہے، توجہ فرمائیے، یہ صحابی مہاجر آیا ہے جس دے واسطے نال غلام بھی ہے، نال وہ تھیلی سونے چاندی درم و دینار دی بھری ہوئی وہ تھیلی بھی لے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام دی خدمت حاضر ہویا ہے، فرمایا محبوب جی اے کی تساں بھجوایا ہے؟ فرمایا تیرا حصہ بھجوایا ہے؟ کہنے لگا محبوب جی اللہ دی قسم اسلام اس واسطے قبول نہیں سی کیتا، میں تے مال لئی سونے چاندی بکریاں لئیے تے گھر بھی موجود سن، اے تے قبیلے چ موجود سن، میں خود مالدار سا، میں اس واسطے نہیں سی قبول کیتا۔ فرمایا تو فرقہ دے واسطے قبول کیتا ہے؟ آندھا محبوب جی آپ علیہ السلام والوے کے کی آندھا ہے اپنا دائیں ہاتھ اپنی گردن دے اتے رکھیا ہے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس واسطے آیا سا کہ اسلام قبول کریں گا، پھر اسلام قبول کرن تو بعد اللہ دی راہ جہاد کریں گا، پھر میری گردن دے اس جگہ تے تیر لگے گا، میں شہید ہوواں گا، تیرا کلو جنت پاواں گا، میں اس لیے نہیں ہوا مسلمان۔ یا رسول اللہ معذرت لے لو سونا، لے لو یہ چاندی،
لے لو یہ درم و دینار خادم مجھے نہیں چاہیے، میں اس لیے اسلام میں نہیں آیا۔ والذین جاہدوا فینا، کس طرح کہتے ہو دین سمجھ نہیں آتا؟ ذرا دل صاف کر کے نکلو تو صحیح، اپنے مسلک منہج تعصب تو نکلو، دین نو سمجھو، قرآن نو سمجھو، حدیث نو سمجھو، کس طرح آیا خلوص نہ لایا۔ فرمایا یا رسول اللہ اس واسطے نہیں آیا۔ کچھ دن بعد پھر مرکہ تیار ہویا ہے، صحابہ کرام لئی جناب ایک غزوے تے رسول اللہ نے صحابہ تیاری دا حکم دیتا ہے، آیا محبوب جی میرا نام بھی درج فرمانا۔ یا رسول اللہ میرا نام بھی لکھ لینا۔ فرمایا ٹھیک ہے تیرا نام لکھے۔ اس دن کہندا سی محبوب جی میں کس واسطے مسلمان ہویا، ایتھے تیر لگے تے شہید ہوا۔ دوسرے مار کے اندر پہنچے ہے، لڑدا شہید ہو گیا ہے میدان جہاد اندر۔ نبی علیہ السلام دے سامنے شہداء دی میتاں پیش کیتیاں گئیاں۔ جدو او دی میت آئی آپ نے فرمایا اے ہوئی بندہ ہے، اے ہوئی بندہ ہے، جی یا رسول اللہ اے ہوئی بندہ ہے جس نے الفاظ کہہ سنتے مال واپس کیتا سی۔ فرما رہے دی گردن تو کپڑا چادر ہٹاؤ خون نہ لت پاتے۔ فرمایا دی گردن تو کپڑا ہٹاؤ۔ یا رسول اللہ کپڑا کیوں ہٹانا ہے؟ فرمایا ویکھنا چاہنا جتے اشارے کردہ سی اتھے تیر لگے یا نہیں لگا۔ کہندہ سی ایتھے تیر لگے، اشارہ کردہ سی او جگہ میں نو یاد ہے گردن دی جتے نے انگلی رکھی سی، میں ویکھنا چاہنا اتھے تیر لگے یا نہیں لگا۔ صحابہ نے کپڑا ہٹایا ہے، فرماتے نے اللہ دی قسم تیر اتھے ہی لگا سی جتے اشارہ کردہ سی۔ میں اس واسطے مسلمان ہویا، ایتھے تیر لگے اتھے تیر لگائے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایدی میت نو دھرا میرے اگے رکھو، میت نو اگے رکھی ہے۔ نبی علیہ السلام ادھوتے جنازہ پڑھان لگے نے، جنازہ پڑھایا ہے تے جنازے اندر جڑی دعا کیتی ہو کمال دی کیتی ہے، رتبہ ملنا ہے، اس طرح انداز اندر رتبہ ملنا ہے۔ اسلام اندر کوئی بندہ اللہ اسلام ایسی عظمت والا اسلام ہے، ایسا دین ہے جڑا کسے دا حق نہیں رکھدا، سچا ہو کے آوے اللہ نو سچ کر کے دکھانا ہے، خلوص نہ لاوے اللہ اس نو ہدایت دے راستے کیویں عطا فرماندا ہے۔ نبی علیہ السلام جنازہ پڑھا کے کی فرما رہے ہیں جنازے اندر؟ اللہم ھذا عبدک۔ کتنا خوبصورت منظر، صحابہ کرام رسول اللہ جنازہ پڑھا رہے الفاظ اللہم ھذا عبدک خرج مہاجرا، اے اللہ یہ تیرا بندہ جس کی سامنے میت پڑی ہے، یہ تیرا بندہ خرج مہاجرن گھر سے نکلا تھا ہجرت کرتے ہوئے، مہاجرن فی سبیلک تیرے راہ میں ہجرت کرتے ہوئے نکلا تھا، فقتل شہیدا اور قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ انا شہید علی ذالک، اے اللہ اس کے ایمان پر، اس کی صداقت پر، اس کی گردن کے اس حصے پر جہاں اس نے نشان لگایا تھا اسی جگہ پر تیر لگنا اور اس کا مہاجر بن کے آنا اور اسلام قبول کرنا، تیرے راہ میں نکلنا، پھر شہید ہونا۔ انا شہید علی ذالک، اس کے ایک ایک جملے کا میں محمد گواہی دیتا ہوں۔ یہ سچا تھا، اللہ نے یہ رتبہ بخشا ہے اور عراقی کو اسلام کے درجے پر فیض کیا ہے کہ آج رسول اللہ اس کے گواہ بن کے کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ مومن تھا، یہ موحد تھا، یہ مجاہد تھا، یہ مہاجر تھا، تیری راہ میں نکلا تھا اور شہید ہوا، میں محمد مصطفیٰ اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ رتبہ ایک عرابی کو نصیب ہوا، تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں دین سمجھ نہیں آ سکتا؟ اصل میں بیماری یہ ہے کہ چوتھی بڑی رکاوٹ حق کی راہ میں جو قبول کرنے کی ہے وہ اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی جاہ و منصب کا جو بندے کو ڈر خوف ہوتا ہے، یہ قبول کروں گا تو یہ نہیں رہوں گا، یہ چوتھی رکاوٹ ہے جس کا ذکر آئندہ خطبے میں ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔